سپاہی محمد خالد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اچھا بھائی، پہلے تو بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو انجری ہوئی، یہ وار کا جو بھی واقعہ تھا، انسیڈنٹ تھا، یہ بتائیے کہاں ہوا، کب ہوا؟ یہ وزیرستان میں ہوا تھا یہ، اور یہ ہوا ہے 4 اپریل 2019 کو. اچھا ہاں جی. ٹھیک ہے. کیا تھا واقعہ، کیا تھا؟ یہ مائن بلاسٹ ہوا تھا. اس ٹائم معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، یہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ نہیں معلوم جی. تھا. اچھا، مجھے آج 1965 کے دن کو یاد کر رہے ہیں ہم، اور ان ہیروز کو بھی سلام کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت شہید ہوئے تھے، جو اس وقت کے غازی تھے، آج کچھ زندہ بھی ہیں اور آج بھی اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. بہت دشمن نے حملے کیے اور آج تک کر رہا ہے، اور اب حملوں کے طریقے مختلف ہو گئے ہیں، لیکن کر رہا ہے. یہ ملک ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کو کھڑا کرنے میں یا تو ایک مزدور ہاری کا کردار ہے یا ہمارے سولجر کا کردار ہے. آپ کو ابھی بار بار ہم سے یہ ایک ہی سوال جو میں بار بار پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو لے کے جاتا ہے سرحدوں کے اوپر؟ یہ جی الحمدللہ یہ کلمے کا جذبہ ہے جو ہمیں سرحدوں پہ لے کے جاتا ہے. شہادت کا رتبہ جو ہے اس کی فیل آپ کو سولجر بن کے آتی ہے، یا ہم جیسے عام لوگوں کو میں بھی وہ فیل ہونی چاہیے؟ نہیں، عام لوگوں میں بھی ہونی چاہیے. سولجر تو بعد میں ہم بنتے ہیں، لیکن عام لوگوں میں بھی ہونی چاہیے. آپ جب سولجر بنتے ہیں تو پہلی دفعہ کیا خیال آتا ہے کہ یار شہید ہی ہونا ہے ہم نے؟ جی الحمدللہ پہلے یہی خیال ہوتا ہے ہمارا. اچھا، اور آپ کے سامنے جو آپ کے اور سولجرز، آپ کے دوست شہید ہوتے ہیں، تب کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ تب بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا بھی انشاءاللہ اس طرح ہوگا، اور انشاءاللہ ہم، آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ شہداء کا وہ جو رتبہ جو پیغمبروں اور ولیوں کے ساتھ ہے وہ ہمیں بھی ملے؟ جی بالکل بالکل. اب لائف کو کس طرح سے، مطلب اور مزید سٹرگل کے ساتھ اسی فورس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل اسی طرح. کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ینگسٹرز کو، پاکستانیوں کو، کیونکہ آپ کا میسج بڑا امپورٹنٹ ہے؟ جی میں عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہو اور ہم آگے کھڑے ہوں. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اچھا، سپاہی محمد خالد ہمارے ساتھ تھے، اور آپ کسی ایک سے بھی پوچھ لیں، کسی ایک کو بھی دیکھ لیں، آپ کو یاد آئے گا کہ کسی نے کہا تھا کہ آپ تنخواہیں دیتے ہیں تو کوئی بھی جا کے لڑ لے گا، کوئی بھی سرحدوں پہ چلا جائے گا. میں ان کہنے والوں کو صرف یہ دکھانا اور بتانا چاہتی ہوں، اور آج ہمارا سنو ایف ایم کا نیٹ ورک AFRM میں موجود ہے 1965 کی جنگ کے اور ان کے واریئرز کو یاد کرتا ہوا آج کے واریئرز کے ساتھ موجود ہے. ان کو جنہوں نے کہا تھا کہ جب تنخواہیں ملتی ہیں تو ان کو جنگوں کے لیے اور سرحدوں پہ جانا ہے، ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں سے کسی ایک کو محض چند ہزار روپے کے لیے گولی کے سامنے، دشمن کے سامنے، سرحدوں پہ بھیج کے دیکھیں. وہ دل اگر آپ میں آ جائے تو ہمارے ان سولجر سے آ کے ضرور ملیے گا. حوالدار امیر الحسن ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھائی. مجھے شروعات میں بتائیے کہ آج کے دن ہم جیسے آپ لوگوں کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں ہمارے واریئرز کو، غازیوں کو، شہیدوں کو، آپ بتائیے پہلے اپنے اس واقعے کے بارے میں، کب ہوا، کتنے سال پہلے، کیا حملہ تھا، ID تھی، کیا چیز تھا؟ 20 ستمبر کے دن تھا. 20 ستمبر کو 2018 کو ID بلاسٹ ہوا تھا میرے ساتھ. ID بلاسٹ میں زخمی ہوا تھا. کس جگہ پہ ہوا؟ شمالی وزیرستان میں. شمالی وزیرستان میں ہوا تھا. اچھا، اس وقت کیا کچھ اندازہ تھا؟ اس وقت بس ادھر سے نیچے میرا سن ہو گیا تھا، ادھر آ کے تھوڑا کافی بہتر ہے ابھی. اچھا جی. اچھا، تو اس وقت آپ کو اندازہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہوگا بعد میں میرے ساتھ؟ بس اس کا تو کچھ بھی علم نہیں تھا. نہیں تھا. فوج میں کیا سوچ کے آئے تھے؟ فوج میں ہم نے ملک کا وہ خدمت کروں گا اس لیے کہ میرا گھر ہے تو اس کو میں نے بچانا ہے، اور کون ٹھیک ہے، یہ سوچ کے آئے تھے. جی میرا سوچ تو آپ کی پوری ہوئی اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ نے ملک کو بچانا تھا تو آپ سامنے کھڑے تھے. اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس ینگسٹرز کو، یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس ملک کے تو آج بھی دشمن ہیں، باہر سے اندر سے ہر طرف سے ہیں، کیونکہ یہ اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، اس کو ہر طرف سے گھیرنے والے موجود ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے ینگسٹرز کو؟ بس اپنے ملک کے لیے کیا کریں وہ، مطلب آپ لوگوں کا تو جذبہ ہوتا ہے نا کہ آپ سولجر بنتے ہیں تو پہلے شہید ہونے والا جذبہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے ملک کے لیے؟ کیا سوچ لے کے آئیں؟ وہ بھی آرمی جوائن کرے آگے اپنے ملک. آپ نے کیا سوچ کے آرمی جوائن کی؟ بس ہم نے ملک کی دفاع خدمت کرنے کے لیے کیا تھا. وہ پر امید ہے. اور جی. اگر آپ کو پھر سے کہیں کہ جائیں محاذ پہ تو جائیں گے؟ بالکل انشاءاللہ جاؤں گا. کون سا جذبہ ہے جو آپ کو شہید ہونے کے لیے سرحدوں پہ لے جاتا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ کون سی گولی ہمارا انتظار کر رہی ہو؟ وہ جذبہ ہمارے جتنے بھی سننے دیکھنے والے ہیں سنو ایف ایم کے، ان کو بتائیں.
وہ ملک کا وہ خدمت کرنے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے نا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو کام تھا آپ نے کر کے دکھایا اور ابھی بھی تیار ہے کرنے کو؟ بالکل۔ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ سننے والوں کو؟ بس اپنے ملک کو بچائیں، آگے آئیں، دہشت گردوں کا وہ خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے آپ کے بھائی شہید بھی ہوئے ہوں گے، تب کیا سوچتے تھے ان کو دیکھ کر؟ بالکل اس طرح ہوتے ہیں، وہ تو اپنا کام پورا کر کے گئے، بس جو پیچھے ہیں وہ بھی اس کے راہ پہ چلتے ہیں۔ جو شہید ہو گیا وہ اپنا کام پورا کر کے گیا ہے، ہمیں بھی انہی کی راہ پہ چلنا ہے۔ بالکل اس طرح۔ بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ درد بھی تیرا ہے، تیری مسکراہٹ بھی، وطن راضی خدا راضی، یہ اپنا دل بھی راضی ہے، ہمارا نام غازی۔ جی اس وقت سپاہی عادل خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم بھائی، پہلے تو مجھے بتائیں کہ کتنا ٹائم پہلے کا یہ واقعہ ہے اور کیا ہوا؟ یہ میڈم گولی لگی تھی مجھے 4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، جی میڈم۔ کہاں پر؟ LOC کشمیر۔ اچھا، کیا تھا؟ گولی کہاں لگی تھی اور اس سے کیا انجری ہوئی؟ یہ پیٹ پہ لگی تھی، ریڑھ کی ہڈی سے نکلی ہے، آر پار ہو گئی تھی۔ اس ٹائم ہوش تھا آپ کو؟ بالکل ہوش تھا میڈم۔ خود اپنے آپ کو سنبھالا آپ نے اس ٹائم یا پھر اور لوگ تھے؟ اور ساتھی بھی ساتھ آ گئے تھے، سنبھالا ہے مجھے۔ عادل آپ کے سامنے آپ کے اور بھی بھائی دوست جتنے آپ کے کورس میں کتنے کورس کے لوگ ہوتے ہوں گے وہ بھی شہید ہوتے ہیں، آپ نے ان کی بھی ڈیڈ باڈیز اپنے ہاتھوں میں لی کبھی؟ جی میڈم، اٹھاتے ہیں، بہت کافی ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس ٹائم کیا ذہن میں ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی میں بھی ہو سکتا ہوں؟ جی میڈم بالکل۔ یہ اس سوچ کو آتے ہی طاقت آتی ہے یا پھر خوف آتا ہے؟ نہیں، طاقت آتی ہے میڈم۔ وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ دشمن کے آگے کھڑے ہیں، فخر ہے ہمیں۔ اچھا، یہ جس طاقت کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمارے جیسے عام لوگوں میں نہیں ہوتی، آپ لوگوں میں نے وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ میڈم بس یہ پاک آرمی کا نام ہے اور فخر ہے ہمیں اپنے آپ پہ، پاکستانی ہو کر۔ آپ ینگسٹر ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کسی ینگسٹر سے یہ کہیں کہ آپ باقی ینگسٹرز کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں لیکن آپ کے ہی میسیجز جو ہیں، آپ جیسے ینگسٹرز کے میسیجز جنہوں نے سینے پہ گولی کھائی ہے اور اس کے بعد بھی اسی جذبے کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے آج ریہیب سینٹر میں بھی موجود ہیں، آپ کا میسیج بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا دینا چاہتے ہیں میسیج؟ بس علاج بھی اچھا چل رہا ہے میڈم، اور ہمیں خوشی کی بات ہے، ہمیں فخر بھی ہے اپنے پاکستان پر۔ اور آپ نے 4 ماہ پہلے سے اب میں اپنے آپ کے کتنی تبدیلی دیکھی ہے، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی، یہاں آنے کے بعد اسپیشلی؟ میڈم ابھی فرق آ رہا ہے بہت، پہلے سے بہتری ہو رہی ہے، علاج بھی ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے۔ جی آپ اس سے بہت مطمئن ہیں؟ بہت مطمئن۔ دوبارہ آپ کو سرحد پہ بھیجا جائے، جانے کو تیار ہوں گے؟ جانے کے لیے تیار ہے میڈم۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ ایک دفعہ جہاں سے آپ کو انجری ملی ہے وہاں دوبارہ جانے کو تیار کیسے ہوتا ہے انسان؟ وہ چیز کی طاقت کیسے آتی ہے؟ وہ میڈم طاقت آ جاتی، سامنے دشمن ہے نا، طاقت آ جاتی ہے، سامنے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جب دشمن سامنے ہوتا ہے تو وہ خوف نہیں ہوتا کہ میں بھی پیرالائز ہو جاؤں گا یا میں شہید ہو جاؤں گا، وہ خوف نہیں آتا؟ نہیں بالکل نہیں آتا، ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم دشمن کے آگے کھڑے ہیں۔ اچھا، تو یہ چیز کا جذبہ جو ہے کہ سامنے سے آپ کے حملہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کون سی گولی آپ کو نشانہ بن جائیں گے آپ اس کا، تو کیسے آپ کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم کھڑے ہیں تو یہاں کھڑے ہیں، آتی ہے گولی تو آئے، یہ سوچ کے آنے کے بعد بھی وہیں جم کے کھڑے رہتے ہیں؟ وہیں جم کے کھڑے رہتے ہیں، بالکل۔ ٹھیک ہو گیا، اور اب آپ مطمئن ہیں کہ جو بھی علاج یہاں پہ ہو رہا ہے آپ کا اس کا؟ بالکل بہت اچھا ہو رہا ہے علاج FIR میں۔ بہت شکریہ عادل خان ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ سامنے دشمن یہ سارے ٹول گرتے ہیں، جہاں پہ بھی ہماری گولیوں کے ٹول گرتے ہیں، یہ لوہا اور یہ بارود یہ سب غیر دیکھے گا، ان اپنوں کے لیے دل سے بہت جذبات گرتے۔ گیٹ ٹریننگ ایریا AFRM کا اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ سنو FM کی ٹیم کے ساتھ، اور جتنا بھی ابھی تک ہم سولجرز اور انوالو واریئرز سے ملے ہیں، ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ کچھ اشعار میں بیان ہوتی ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے جو آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ وہ سولجرز ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اس کہکشاں کو بچانے کے لیے وہ تمام پتھر سر کیے ہیں۔
آج جب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ جا سکتے، ان سرحدوں پہ یہ دوبارہ جا سکتے ہیں. ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمیں بھی شاید اب کچھ کر لینا چاہیے. اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں، ایسے سولجرز کے سامنے جو آج بھی سرحدوں پہ جانے کے لیے تیار ہیں. محمد حفیظ لاس نائک ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی، یہ جو آپ کے ساتھ ہوا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے آپ، اور یہ بتائیں گے کتنا ٹائم پہلے ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا 12 نومبر 2019 کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. وزیرستان بارڈر پہ میں ڈیوٹی کر رہا تھا. ادھر ہمارے کچھ بندے جوان ڈیوٹی کے لیے گئے تھے تو دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا. ان کو اٹھانے کے لیے گئے تو ادھر مائن لگی ہوئی تھی. مائن کے اوپر جب میرا پاؤں آیا تو میرا پاؤں اڑ گیا. اچھا بھائی، آپ نے بھی بتایا کہ اپنے شہید بھائیوں کو اٹھانے گئے تھے آپ. ان کو اٹھاتے ہوئے کیا دل میں خیال آ رہا تھا؟ ان کو اٹھاتے ہوئے دل میں خیال یہی آ رہا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ دیا ہے، کاش ہمیں بھی شہادت ملتی. ہم بھی یہاں آئے ہیں ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے. تو ہمیں بھی کاش یہ رتبہ ملے. تو یہ رتبہ بھی، غازی کا رتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے، لیکن دل میں خوشی بھی ہے دل میں کہ ہمیں غازی کا رتبہ ملا. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ شہادت نہیں ملی. کاش ہمیں شہادت مل جاتی. اچھا، آپ کو یہ آپ کے پاس موقع ہے ابھی بھی اس ملک کو، اپنی مٹی کو سرو کرنے کے لیے. اچھا، آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ 65 کے واریئرز آج بھی زندہ ہیں ہمارے الفاظ میں، آج تبھی ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں. آپ لوگ آج کے واریئرز ہیں. آپ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں. ہماری یہ ٹیم کافی بڑی یہاں پر موجود ہے، کافی اپنے فیلڈز میں یہ لوگ بین ہیں. میں یہاں پر موجود ہوں، ہم لوگ اپنے اپنے پوسٹ میں کافی آگے تک چلے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے یقین کریں بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے اپنا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن؟ جی محسوس ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ قدم بقدم ساتھ ہیں. اگر ہمیں دوبارہ بھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اپنے ملک کے لیے جہاں تک ہم جا سکے، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ. اس ٹائم جب یہ انجری ہوئی آپ کو تو کوئی اندازہ تھا کہ کیا سفر کرنے والے ہیں، کیا فیس کرنے والے ہیں؟ جی اندازہ تھا. مجھے پتا تھا کہ جب انجری ہوئی ہے، پاؤں اڑا، تو مجھے پتا تھا کہ میری ٹانگ کٹ جائے گی. لیکن دل میں اتنا وہ نہیں تھا کہ جی ٹانگ کٹ جائے گی، میں ناکارہ ہو جاؤں گا، یہ ہے وہ ہے. بس دل میں یہی تھا کہ ملک کی خاطر جو بھی ہوا ہے، اپنے اسلام دین کی خاطر ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. آپ ہم سے ابھی زیادہ چاقو چوبند کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ لیزی لگ رہے ہیں آپ کے سامنے. تو اچھا، ابھی اگر آپ کو پھر سے کہتے ہیں کہ جی جائیں سرحد پہ، تو پھر کیا سوچیں گے؟ پہلی سوچ ذہن میں جو آئے گی؟ اگلے کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ہم تیار ہو جائیں گے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. اب اس کے بعد ہمارے پاس بھائی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد صرف اور صرف ہمیں یاد رہتا ہے آپ لوگوں کا یہ جیسچر، آپ لوگوں کو کھڑا دیکھ کر. بہت شکریہ. میسیج ضرور دے دیجئے ہمارے جیسے لوگوں کو اور ینگسٹرز. میسیج یہی ہے کہ اگر پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہو تو انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جہاں بھی ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے. یہ تو آپ کے لیے میسیج ہو گیا نا. کچھ میسیج ان کے لیے دیں جو آپ سے انسپریشن لیتے ہیں. ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ جہاں بھی ضرورت پڑے نا، پاکستان عوام کی بھی جہاں ضرورت پڑے تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ خاص بندے ہی جائیں گے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تیار ہو کے اپنے ادھر پہنچیں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اسلام کی حفاظت کریں. بہت شکریہ آصف بھائی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. تھینک یو. ہمارا نام غازی ہے، ہمارا نام غازی ہے.